إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اس دین کی عالی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، اس میں ہماری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے خدائی کا معاملہ چاہتے ہیں اس کو اس دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بٹھایا، کتنے لوگوں کے اندر سے چن کر ہمیں یہاں پر لے کر. میں ایسی مجالس جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، اللہ رب العزت کی بڑائی ہو، اللہ رب العزت کی عظمت ہو، ایسی مجالس کو جو ہے وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے. اور ایسی مجالس کے آخر میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے کہ قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے گناہ نیکیوں سے بدل دیے. ہم سب اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ جب ہم اس مجلس سے بیٹھیں گے تو ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے یہاں بیٹھنے پر، اس دین کی فکر کرنے پر گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور سمندر سے نکالو، جتنا پانی انگلی پر لگا کہ چند قطرے، یہ ہماری دنیا کی زندگی کی مثال ہے. جو باقی کا سمندر ہے ہمیشہ ہمیشہ نظر آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہماری آخرت کی زندگی ہے. تو یہ مختصر زندگی اللہ پاک نے ایک امتحان کی. قرآن پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو موت دی، زندگی دی، وہ اس لیے دی تاکہ انسان کا امتحان لے سکے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کے پاس لوٹ جائے. اب یہ جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم نے کامیابی کی طرف لے کر کہا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی کہاں پر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا کہ کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلا جائے. تو کامیابی آگ سے بچنا اور جنت میں جانا ہے. دنیا کی مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی آخرت میں ہے. تو فرمایا کہ اس کامیابی کو حاصل کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین عطا فرمایا ہے. فرمایا دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. اب اللہ نے دین بھی دیا ہے اور دین کیسے زندگی میں آئے گا اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت دی ہے. جو انسان اس محنت کو کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور جو اس کی آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کریں گے. تو فرمایا کہ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ محنت کیا چیز ہے، محنت کیا ہے. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی ہے نا اس کے دو حصے، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی ہے 13 سال کی، اور جو ہے 10 سال کی مدینہ منورہ کی زندگی. اب دیکھنا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی زندگی میں کیا اعمال کیے، کیسے محنت کی. وہی محنت وہی اعمال جو ہے وہ اس محنت کے اعمال ہیں. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی یہاں سے شروع ہوئی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو یہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. تو فرمایا کہ یہاں سے یہ زندگی شروع ہوئی. اس لیے اب سب سے پہلی محنت کلمہ توحید کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کلمے کا یقین آ جائے، اس کلمے کی حقیقت آ جائے. پھر اس کا لفظی ترجمہ تو آسان سا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اب اس کلمے کے دو جز ہو گئے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور محمد رسول اللہ کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ فرمایا اس لیے سب سے پہلی محنت انسان کے دل کے اوپر ہے، اس چیز کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ فرمایا اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر ایسی محنت کی، ایمان کی ایسی محنت کی کہ ان کا ایمان اس درجے پر پہنچ گیا جو اللہ کے نزدیک مقبول تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے جو وعدے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی کائنات بنائی، جتنی بھی مخلوقات بنائی، یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے پہلی محنت ایمان اور یقین کی ہے، اور یہ بڑی سخت محنت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کرام کے اوپر اس کی محنت کی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد جو ہے قرآن یعنی کہ اللہ کے احکامات کو سیکھا۔ اور اکثر صحابہ یہ فرماتے تھے کہ اگر شروع کی زندگی میں یعنی کہ مکہ کی زندگی میں اگر احکامات اترتے تو شاید ہمارا ان کے اوپر چلنا اتنا آسان نہیں، کبھی ایمان بنا نہیں تھا، محنت ہو رہی تھی۔ تو اس لیے آج شیطان نے ایک بہت بڑا دھوکہ جو اس انسان کو لگا رکھا ہے، وہ یہ کہ آج ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس کلمے کو بچپن سے پڑھا، آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا یہ تو اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اعرابی آئے اور جو ہے آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہمارے ساتھ ایسے ہو، ہمارے ساتھ ایسے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات اتاری کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ بدو لوگ، اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی آپ ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ صرف اسلام میں داخل ہوئے۔ ایمان والے کب ہوں گے؟ جب یہ اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا۔ تو اس یہ فرمایا کہ اس کے لیے محنت ہے، ہم بھی اس محنت کو کریں اور اپنے اندر ایمان کو بنائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جدیدو ایمان، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ بار بار ہم اللہ کی بڑائی کو ایسے بولیں، اللہ کی عظمت کو ایسے بولیں کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ پاگل کہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اور جماعت میں آئے وہاں مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا کہ میں اکثر اس بات کو سوچتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ کیسے مطلب اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ لوگ پاگل کہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کوئی بات ہو جاتی تھی نا، وہ کہتا تھا اللہ کا حکم ایسے ہے، ہر چیز میں کچھ بھی ہو جائے ہر وقت ایسے کہتا تھا۔ تو کہتا اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں، بس یہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کچھ بھی ہو، ہم یہ کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، سبحان اللہ نے اسی میں حکمت رکھی، اللہ نے اسی میں خیر رکھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا ایسے ذکر کرو کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جو ہے ہم بھی اپنے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم آج اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ ایمان والی ہے یا غفلت والی ہے۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ہم کھانا کھانے سے بیٹھے تو ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور دل کے اندر اس خیال کو پیدا کریں کہ بھائی یہ کھانے سے بھوک ختم نہیں ہوگی، بھوک ختم کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ پانی پینے لگے تو پیاس پانی نہیں بجھائے گی، پیاس بجھانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو فرمایا یہ اس کی مشق ہے، ایمان کی مشق ہے، اس کو ہم بار 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 چیزوں کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک دفعہ اپنے گھر پر بیٹھے تھے
تو ایک دم اٹھے اور چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایمانوں کی بات ہوتی ہے، جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ گویا جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جب ہم ان مجلسوں اٹھ کر اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور جو ہے دنیا کی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارے دل کا وہ حال، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اجماع العلماء، یعنی کہ جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت میں دیں گے۔ کیسے انسان؟ لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے تو جنت اور جہنم ایسے کے سامنے ہے، جب اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں آ گئے تو یہ کیفیت بڑی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنے حال کو عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حال تم لوگوں کا یہاں پر ہوتا ہے میری مجلس میں، اگر ہر وقت یہی حال رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم لوگوں کو راستوں میں مسافر کریں، علامات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ فرشتوں کا ایمان ایک درجے پر رہتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جن کو سجدے کا حکم ملا اور قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، کچھ کو رکوع کا ہے اور رکوع کرتے رہیں گے، تسبیح کا تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ایک ہی درجے پہ رہے گا تو وہ فرشتوں جیسا ایمان ہو جائے گا۔ اسی میں بھائی کہتے ہیں آج ہم دیکھیں ہمارے اندر ایمان کی کیا حقیقت ہے، کہ آج جو ہے جنت جہنم ہمارے سامنے ہے، کیا آخرت کے سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی ہیں حارثہ بن مالک رضی اللہ عنہ، سو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، کہا کہ یا حارثہ کیف اصبحت، اے حارثہ کس حال میں صبح کی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو کوئی وہ بناوٹی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک دم ابھی نیند سے اٹھا ہے، اپنے ہوش حواس میں ہے، تو جو اس کے دل کے اندر ہے وہی کہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی واقعات ہیں یہ سب اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا وہ بھی فوراً سمجھے، یہ انہوں نے جب پوچھا کہ کس حال میں صبح کی، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن وہ بھی سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا پوچھی۔ تو انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرے اندر ایمان حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ اب پھر آگے تربیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا سوچ کر جواب دو، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے، کیا حقیقت ہے کہ تمہارے اندر ایمان حقیقت کے ساتھ موجود ہے؟ تو صحابی نے کیا فرمایا کہ عزفت نفسی عن الدنیا، کہ میں نے جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر دی، اور میں دن میں جو ہے بھوکا رہتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں، یعنی دن میں روزے رکھتا ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ گویا وہ منظر ہر وقت میرے سامنے ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا اسی طرح میرے کانوں میں ہر وقت جنتیوں کی سلام دعا اور ان کی ہنسی خوشی مذاق کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیا۔ فرمایا کہ ایمان کی یہ علامات ہیں کہ اگر ایمان انسان کے اندر صحیح ہوگا تو اس کو جہنم، قیامت کا دن، یہ ہر چیزیں یاد رہیں گی، اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آج ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے کہ آج ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، کہ آج آخرت ہمارے سامنے ہے، کہ آج ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں یا صرف دنیا میں ہی مشغول ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى على اللہ۔ فرمایا کہ عقلمند انسان، دانشمند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے کیا فرمایا، بے غور و فکر کی بات ہے، فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ،
اور بے بس ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات کا اتباع کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ بِالْمَانِعِ، اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ تو بڑے غفور ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ پاک جنت میں بھیج دے اور کافر کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے. علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اعمال ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال کے اندر، اس کی عبادت کے اندر کچھ کمی آ گئی، نیت کے اندر کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا، اس پر اللہ غفور رحیم، کہ اللہ جو ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے اور اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے. اور اس کی آج دنیا کے لحاظ سے ایک ایسی مثال ہے کہ دیکھیں ایک کلاس کے اندر ایک استاد پڑھاتا ہے، مختلف بچے ہوتے ہیں، کچھ لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں ہمارے جیسے. میں کہا جو لائق ہے وہ تو پاس ہو جاتا ہے اور سب کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے بڑی محنت کی، محنت بھی کرتا تھا اور بڑا ہوشیار تھا، پاس ہو گیا. ایک نالائق ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو افسوس نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کو نہ استادوں کو، پڑھتا ہی نہیں تھا، نالائق ہے اس لیے تو فیل ہی ہونا تھا. ایک ہوتا ہے جس کی عقل تو کم ہے لیکن وہ محنت پوری کرتا ہے اور وہ اپنے دن رات پڑھائی میں لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے کچھ نمبر کم آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو سارے استاد جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس نے محنت تو پورا سال بڑی کی، پڑھائی بھی کی، راتوں کو بھی جاگا، ہر طرح کی محنت کی، لیکن کچھ نمبر کم آ گئے. سارے استاد مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے نا پاسنگ مارک دے کر رکھے کلاس میں، محنت بڑی کی، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. تو فرمایا ایسے ہی جب ہم دین پر چلیں گے اور دین کی محنت کو کریں گے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہے گی تو اللہ پاک کہیں گے بھائی اس نے کوشش تو کی، اس نے محنت تو کی، اس کو جو ہے جنت میں بغیر جو ہے حساب کے بھیج. تو یہ ہے کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اس لیے فرمایا کہ آج اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نمازیں بھی نہیں پڑھے گے تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے. بھائی اس معاملے میں غفور الرحیم ہے تو عدل کا تقاضا بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم اس چیز پر جو ہے مطمئن نہ ہوں کہ آج تو ہم عبادات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے جو طلب کیا ہے ہم سے اس پر ہم آئیں، ایمان کی حقیقت، اس کے بعد اعمال کی حقیقت. اور اس کی سب سے پہلی محنت کہاں پہ ہو گئی؟ انسان کے دل کے اوپر، اس ایمان کی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا جز جو کلمہ کا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انسان کے جسم سے جتنے بھی اعمال نکلیں، جو بھی چیزیں نکلیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو کامیابی کے لیے اعمال دیے ہیں. قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ رب العزت کے وعدے ہیں نا، دو چیزوں کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح. سورۃ العصر میں فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قرآن کی کوئی آیت نہ اتارتے، صرف یہ ایک صورت ہوتی نا، یہی ایک صورت انسان کے لیے کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ والعصر، اور فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں. پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا کہ کون لوگ جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جو ہے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ان کے اوپر جو حالات آئے اس کے اوپر صبر کیا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 اعمال کا مجموعہ ہے. جب انسان کے اندر یہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. ایمان، اعمال یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال، اور حق کی تلقین کرنا، اور جو بھی دنیا میں حالات آ جائیں، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پر صبر کرنا. اب انہوں نے فرمایا کہ ایمان سے جو ہے ایمان کیسے بنے گا؟ اس کے لیے وتواصوا بالحق. جب انسان جو ہے لوگوں کو حق کی تلقین کرے گا، حق کی طرف بلائے گا، تو اس کے ایمان میں ترقی ہوگی. اور صبر کیسے آئے گا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال کرے گا تو اعمال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق بھی ہے. جب ان اخلاق پر چلے گا تو جو ہے اس کے اعمال جو ہے وہ صالح اور احسان کے درجے والے ہوں گے. تو اس کی اب دوسری محنت جو ہے وہ اعمال کے اوپر ہے. اور فرمایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بڑے پریشان ہو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا آج ہماری 100% زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مل رہی ہے؟ کیا آج ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مل رہی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا، یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اور اس پر کی پھر کیا انعامات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں۔ اب محبت کیا ہے؟ کہ دیکھ تو ہم زبان سے کہیں کہ بھائی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساتھ میں کیا کہیں؟ ہاں میں ویسا چہرہ نہیں بنا سکتا، مجھے شرم آتی ہے، میں ویسا لباس نہیں پہن سکتا سنت کے مطابق، مجھے شرم آتی ہے، میں ویسے اخلاق ویسے معاملات نہیں بنا سکتا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو نفاق ہے کہ ہم زبان سے محبت کا اظہار کریں اور ہمارے چہرہ، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ اس نے فرمایا کہ ہم اپنے چہرے کو، اپنے معاملات کو، اپنے لباس کو، اپنے اخلاق کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ہر چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا۔ کیسی محبت تھی؟ ایک صحابی ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دو صحابی، تو ایک صحابی تھوڑا سا سر کو جھکا کر گزرے، دوسرے صحابی نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے سر کو کیوں جھکایا؟ میں نے کہا ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ نیچے کو تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب گزرے تھے تو سر کو جھکا کر گزرے تھے، کہ یہ کوئی اتباع کے لیے نہیں تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا، یعنی گزرے ہوئے، لیکن ایسی محبت، ایسی اتباع تھا کہ ہر عمل کو ویسا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابی جا رہے تھے تو ایک دم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور جلدی سے اٹھ کر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کس لیے وہاں گئے تھے؟ آپ نے تو کوئی تقاضا بھی نہیں کیا، کوئی نہیں ہونے کا نہیں، میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تقاضے کی ضرورت ہوئی تو وہاں جا کر بیٹھے تھے اور تقاضا پورا کیا، تو میں ان کی اتباع میں وہاں جا کر بیٹھا۔ کیسی محبت، یعنی کہ یہ چیزیں فرض نہیں تھی۔ ہاں میں کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو سنت ہی ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جیسے پہلے فرمایا تھا نا، ایمان کے لیے کیا ہے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور دل کے اندر اس خیال کو پیدا کریں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر عمل کو کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ اور رکتے ہیں، 2 سیکنڈ رکنا ہے، پہلے میں ایمان کی مشق اور دوسرے میں یہ سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طریقے سے کیا، اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ لیکن آج ہر انسان 8-9 گھنٹے سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کام کرتا ہے، اپنی ضروریات میں لگتا ہے۔ اب یہ ضروریات میں لگنا، سونا، کھانا پینا، یہ بھی مسلمان کے لیے عبادت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی منشا کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم دن میں 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 24 گھنٹے انسان کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کی ضروریات، کھانا پینا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ہم ہر عمل کو کرتے ہیں لیکن اللہ کی منشا کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اب لیکن ہر انسان ٹوائلٹ جاتا ہے اپنے تقاضے کو، بشی تقاضا اس کو پورا کرنے کے لیے، ہاں، لیکن اگر وہ بھی سنت طریقے پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی ثواب ملے گا اور وہ عبادت بن جائے گا۔ اب انسان کھانا کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، بھوک ختم ہو جائے، تو لیکن اگر اس کو بھی سنت طریقے پر کرے گا تو وہ کھانے کا بھی اجر ملے گا۔ یہاں تک فرمایا نا کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، وہ بھی اگر سنت طریقے پر کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا اس کو۔ یہ سارے ہمارے اپنی ضروریات ہیں، لیکن ان کو بھی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ سب عبادت بن جائے گی۔ اکثر وہاں کیونکہ سعودیہ میں اکثر لوگ کمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے کیسے ہم یہاں سے کماتے جائیں اور جو ہے نا اپنے گھر بھیج دیں۔
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، سب سے بہترین صدقہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آج ہم ویسے تو صدقہ نہیں کرتے یا بہت کم مقدار میں کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اگر اس کو ہم نے حلال طریقے سے کمایا اور اس نیت کے ساتھ گھر والوں کے اوپر خرچ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا وہ خرچ کرنا صدقہ بچ جائے گا۔ ہاں، یعنی کہ آج ہم جتنا کماتے ہیں اس میں سے کم آدھا تو اپنے گھر والوں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں۔ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سیکھ کر کریں گے تو کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر شیطان کے ساتھ چلتے رہیں گے، وہ جدھر ہمیں دکھلائے گا، جدھر کو بہکائے گا ادھر کو ہم چل پڑیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت فارغ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ان کے لیے ہم جو ہے اپنے راستے کھول دیں گے، ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یعنی کہ جنت کے راستے، ایک راستہ نہیں، راستے جمع میں ہے سبلنا، کہ ان کے لیے جنت کے راستے کھول دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جد و جہد کیا چیز ہے؟ جوہد یعنی کہ مشقت سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کے دو مطلب، یعنی کہ اس کے دو شرطیں ہیں، اگر وہ پوری ہو جائیں گی تو جوہد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ایک تو سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلنا، گھر سے نکل کر جیسے اب ہم لوگ مدینہ کی جماعت میں نکلتے تو اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آ کر ٹھہرے، گھر سے نکل گئے، ایک شرط پوری ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے قربانی، کہ ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیں، جس میں مال بھی ہے، جان بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ جب ہم گھر سے نکل گئے اس کے بعد ہم نے قربانی دی ان چیزوں کی تو پھر یہ جوہد کا، جب جوہد ہے، جو جوہد کرے گا اس کے لیے اللہ پاک جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا نا کہ اب قربانی کیا ہے، مثال کے طور پہ ہم گھر میں اپنے نرم بستر پر سوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے تو زمین پر سوتے ہیں، یہ قربانی ہے۔ یا ہم گھر میں اے سی کے اندر رہتے ہیں، مثال ہے، باہر نکلے گرم موسم ہے لیکن اے سی نہیں ہے، یہ قربانی ہوگی۔ گھر میں ہم اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، یہاں پر جو ہمیں کھانا ملا وہ ہماری پسند کا نہیں، مرچیں زیادہ مرچیں کم یا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں، یہ قربانی ہے۔ تو آسان ہے مشکل ہے؟ ہاں آسان ہے، لیکن کیا ہے، آج شیطان کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس چیز سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ محنت نہیں کرنی، کیا کہے گا یار ابھی میں مصروف، ابھی میرے تھوڑے سی یہ چیزیں ہیں ان کو میں سمیٹ لوں پھر کروں گا۔ لیکن کہتے ہیں وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو لیکن ہے نا، لیکن ابھی نہیں، انہوں نے کہا پھر کبھی نہیں۔ پھر شیطان ایسے چکر میں پھنساتا ہے، ایسے چکر میں پھنساتا ہے کہ انسان رہ جاتا ہے، لیکن نیت بھی کرتا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن پکا ارادہ نہیں ہوتا نا تو پھر شیطان نہیں کرنے نہیں دیتا۔ تو اسی کہتے ہیں یہ تو بھی اللہ نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا، ہمیں فرصت دی، ہمیں صحت دی۔ فرمایا کہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں جو سب سے عظیم ہیں، صحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فراغت کا مطلب ہم کسی ایسی چیز میں مصروف نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور صحت دی۔ کل ہی وہ سنا رہے تھے ہمارے ایک ساتھی، ان کا ایک بندہ تھا نا وہاں مدینہ منورہ کے، سنا رہے تھے کہ وہ کھجوروں کا کام کرتا تھا، تو ارادہ کرتا رہتا تھا میں 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے لگاؤں گا، تو لیکن نہیں جا سکتا تھا، مصروفیت تھی۔ تو ایک دن درخت سے وہ کھجوریں اتار رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا، نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا اس کے کہیں ایسی جگہ پر چوٹ لگی کہ اس کا نچلا حصہ پورا جو ہے وہ ختم ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز کے لیے محتاج ہی ہو گیا۔ کہتے جب ہم اس کی ساتھی کچھ اس کی عیادت کے لیے جب ہاسپٹل میں گئے، ابھی دروازہ ہی کھولا، اس نے کہا بھائی نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ پھر نکل نہ سکو۔ ہاں کہتے ہیں وہ جس کو ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے، انہوں نے کہا میری تمنا ہے کہ میں نکل جاؤں، لیکن میں نکل نہیں سکتا، مجبوری ہے، معذوری ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر جب ہمارے وقت نکل جائے اس کے بعد ہمارا دل کرے لیکن ہم نکل نہ سکیں۔ اسی فرمایا کہ آج اللہ نے صحت بھی دی ہے، فراغت بھی دی ہے، تو اس کو ہم نعمت جانیں اور اس کو جو ہے ہم اللہ کے راستے میں لگائیں تاکہ جو ہے ہماری زندگی صحیح طرز پر آ جائے۔ تو فرمایا کہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ اب جیسے اعمال کی بات چل رہی تھی تو اعمال ہم آج دیکھیں ہمارے اعمال کیسا ہے۔ فرمایا کہ اعمال میں سب سے اہم عمل اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کا جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی کے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو باقی کے اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے۔ اب صحیح نماز کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی سے
اور بے حیائی سے روک دی ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ آج نماز ہمیں برائی سے روک رہی ہے، کہ آج ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روک رہی ہے۔ آج انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کہ آج کمی ہماری نماز کے اندر ہے۔ ایک واقعہ نا کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ان کا فلانا صحابی جو ہے، یہ فلانا بندہ ہے، وہ جو ہے راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو ایک دن چوری سے روک دے گی، یعنی جب نماز حقیقت والی بن جائے گی تو پھر اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ فرمایا کہ آج ہم اپنی نماز کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں کہ کیا آج ہماری نماز ایسی ہے کہ ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے۔ اور نماز کا جو اصل مقصد تھا، کہتے ہیں جب نماز کا تحفہ ملا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ بن گیا۔ آج ہمیں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے گی تو ہم فوراً نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی مشکل پریشانی کو دور فرما لیں گے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل عمل پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو۔ میں بدر کے موقع پر، غزوہ بدر جو ہجرت کے بعد سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس میں تقریباً 313 صحابی تھے، اسلحہ بھی زیادہ نہیں تھا، سواریاں بھی تھیں، باری باری سواریوں پر بیٹھتے تھے اور آگے کفار کا بہت بڑا لشکر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جب مقام پر بدر پہنچے، وہاں جہاں ٹھہراؤ ڈالا، تو پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ صبح کے وقت اللہ کی مدد نازل ہو گئی، 313 صحابی کتنے بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ تو کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اللہ سے مانگا، اللہ نے پورا کر دیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ فرمایا، غزوہ حنین، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ یوم حنین، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کی تعداد کافی اسلام میں بے شمار تھا، تو چند نے صحابی تھے جو بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، ایمان ابھی بن رہا تھا، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ آج تو ہم ہی جیتیں گے، اللہ کے حکم سے آج جیتیں گے ہم، لیکن اللہ کے حکم سے ہی جیتیں گے، لیکن ہماری تعداد اچھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو سارے صحابہ ایک دم پیچھے کو بھاگے۔ خود بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا اس وقت، کچھ جو پکے ٹھکے صحابی تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، یہ لوگ رکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں کہ یا صحابہ کہاں جا رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی، کہاں جا رہے ہو۔ تو پھر جب ان کو دوبارہ سے جمع کیا تو ان کی فکر کو صحیح کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ چند لوگوں کی صرف یہ دل میں خیال آنے سے کہ آج ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، یعنی کہ اللہ سے توکل تھوڑا سا کم ہوا تو اللہ نے دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ آج اگر ہم اپنے توکل کو دیکھیں، ہمارا توکل اللہ کے اوپر کیسا ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان یقین کیسا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں نا، ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، یعنی کہ آج مسلمان اعمال کر رہے ہیں، تو اصل میں ہمارے اعمال اور ہمارے دعاؤں کے اندر کمی ہے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان صحابہ جیسا بن جائے اور ہمارے اعمال حقیقت والے ہو جائے، آپ یقین کریں ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ اس کو پورا کریں گے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے جب بنائی ہے تو ہمارے تابع کر دیں گے۔ اب حیات الصحابہ میں پڑھے، صحابہ کے واقعات، صحابہ کا ایک لشکر بھی ہے، ایک